بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہن بھائیو، بیٹے بیٹیوں، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے کہ دور اندیشی کی انتہا، یعنی دور اندیشی یعنی عقل، حکمت، عقل کی انتہا۔ دیکھیں ذرا، بہت دلچسپ واقعہ ہے۔ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی کہ ایک تاجر خراسان سے چلا۔ خراسان ایک علاقے کا نام ہے، جگہ کا نام ہے۔ ایک تاجر خراسان سے چلا اور بغداد پہنچا۔ وہ حج کے لیے مکہ مکرمہ جانا چاہتا تھا۔ اس نے سفر حج کی تیاری مکمل کر لی تو زیادہ راہ کے علاوہ اس کے پاس 1000 دینار فالتو بچ گئے۔ زیادہ راہ کا مطلب ہوتا ہے کہ راستے کے لیے کھانے پینے کا سامان، جو کی سہولت، سونے کھانے کا جو بھی سامان ہوتا ہے، وہ زیادہ راہ اسے کہتے ہیں کہ جب ہم کہیں جاتے ہیں نا، کچھ چیزیں ساتھ لے لیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑنی ہو، اسے زیادہ راہ کہتے ہیں۔ تو اس نے زیادہ راہ کے علاوہ 1000 دینار فالتو اس کے پاس بچ گئے۔ اس نے سوچا اگر میں یہ 1000 دینار اپنے پاس رکھوں تو یہ مناسب نہیں، کیونکہ راستے میں کوئی خطرہ بھی پیش آ سکتا ہے، یعنی کوئی مجھے ڈاکو شاکو بھی پڑ سکتا ہے، تو 1000 دینار پھر ایسے ضائع ہو جائیں گے۔ پھر اس نے سوچا کہ اگر میں یہ رقم کسی کے پاس امانت رکھ دوں تو یہ تدبیر بھی خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ کہیں وہ میری امانت کا انکار ہی نہ کر دے۔ یعنی کہ کسی کے پاس رکھ دوں کہ میں واپس لے لوں گا، بعد میں وہ آدمی مکر ہی نہ جائے، مجھے دے ہی نہ، تو یہ بھی خطرے سے خالی بات نہیں ہے۔ چنانچہ خراسانی تاجر ایک صحرا میں گیا، یعنی جنگل میں گیا۔ وہاں ارنڈ کے درخت کے پاس ایک گڑھا کھودا۔ ایک ارنڈ ہوتا ہے، ارنڈ کا درخت ہوتا ہے، تو درخت کے پاس ایک گڑھا کھودا اور اس میں یہ 1000 دینار چھپا دیے۔ وہ کیلا تھا اور اوپر مٹی ڈال دی، کسی کاغذ میں رکھ کر ڈال دیے ہوں گے، اوپر مٹی ڈال دی۔ وہ کیلا تھا، اس لیے اس وقت کوئی اسے دیکھ نہیں رہا تھا۔ پھر وہ حج کے لیے بغداد سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گیا۔ حج کے بعد بغداد واپس جب آیا تو ارنڈ کے درخت کے پاس گیا تاکہ گڑھے سے اپنے 1000 دینار نکال لے، مگر اسے یہ دیکھ کر سخت حیرانی اور پریشانی ہوئی کہ اس کا مال وہاں سے غائب ہے، یعنی جہاں سے اس نے گڑھا کھود کر مال رکھا تھا تو وہیں اسے ملا ہی نہ۔ وہ پریشان ہو گیا، اس سے سخت صدمہ پہنچا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا، زاروں کے تار رونے لگا۔ خراسانی تاجر جو اب خراسانی حاجی بن چکا تھا، یعنی پہلے وہ تاجر تھا، اب اس نے حج کر لیا تو حاجی بن چکا تھا، زور زور سے فریاد کر رہا تھا، پکار رہا تھا اور مسلسل روئے جا رہا تھا، لگاتار روئے جا رہا تھا۔ کوئی اس سے رونے کا سبب پوچھتا تو وہ صرف یہ کہہ دیتا تھا کہ زمین نے میرا مال چوری کر لیا، یعنی وہ زمین میں جو دبایا تھا تو وہ یہی کہتا تھا کہ زمین نے میرا مال چوری کر لیا۔ لوگ اس کی بات سن کر ہنستے بھی تھے اور افسوس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ جب اس کا واویلا حد سے بڑھا، یعنی جب اس کا شور اور اس کی فریاد حد سے بڑھ گئی تو لوگوں نے اسے مشورہ دیا، لوگ قصدت الی ارض الدولۃ فإن له فتنہ۔ لوگوں نے کہا تم ارض الدولہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا مقدمہ پیش کرا، شاید کوئی حل نکل آئے۔ ادھر کو عقل مند آدمی تھا، حکمت والا، اس کے پاس لوگوں نے کہا جاؤ اور اپنا مقدمہ پیش کرو، وہ بڑا عقل مند شانہ بندہ ہے تو کچھ نہ کچھ حل ضرور نکالے گا، کیونکہ ارض الدولہ بڑا دور دیش ہے، یعنی بڑا عقل مند ہے اور ایسے موقع پر پیچیدہ گتھیاں سلجھانے کی تدبیر نکال لیتا ہے۔ یعنی کوئی مسئلہ بھی کسی کا کوئی مشکل سے مشکل ترین سمجھ میں نہ آتا ہو، اس کے پاس لوگ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ تو خراسانی تاجر نے کہا آوا یعلم الغیب، کیا وہ غیب کا علم رکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا فضول سوال کرتے ہو، ایسے سوال نہ کرو، اگر تم ارض تعالیٰ کے روبرو جو مقدمہ پیش کرو تمہارا حج ہی کیا ہے، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ممکن ہے کوئی حل نکال دے، یعنی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ چنانچہ لوگوں کے مشورے کے مطابق وہ ارض تعالیٰ کی خدمت میں پہنچا اور اپنا مقدمہ پیش کیا۔
حضرت دولہ نے اس کا مقدمہ بغور سنا اور کچھ غور و فکر کے بعد یعنی کچھ سوچنے کے بعد شہر کے طبیبوں کو حاضر ہونے کا حکم دیا. یعنی شہر کے جتنے طبیب تھے، سیانے بندے تھے، حکیم تھے، علاج کرنے والے بیماروں کا، ان کو حاضر ہونے کا حکم دیا. وہ آ گئے، سارے اتباع حاضر ہو گئے. تو اس نے ان سے دریافت کیا، پھر ان سے پوچھا حل دویتم فی حاضر سناتی آہا دن بے ادوک الخروج. ترجمہ اس کا یہ ہے، کیا اس سال تم میں سے کسی نے رینڈ کی جڑوں سے کسی کا علاج کیا ہے؟ یعنی اس بندے کو یہ بھی پتا تھا کہ رینڈ کی جڑوں سے کسی کا علاج ہو جاتا ہے. تو اس نے پوچھا سارے حکیموں سے، کیا رینڈ کی جڑوں سے کسی کا علاج تم نے کیا اس سال؟ ایک طبیب بولا، جی ہاں، میں نے فلاں آدمی کا علاج کیا ہے. تو بات شروع ہوگی نا، حال نکلنا شروع ہو گیا. وہ آپ کے خاص لوگوں میں سے ہے. یعنی ایک حکیم نے کہا، میں فلاں آدمی کا میں نے علاج کیا ہے، وہ آپ کے خاص لوگوں میں سے ہے، آپ اسے جانتے بھی ہیں. تو حضرت تعالیٰ نے حکم دیا، اسے ابھی اور اس وقت میرے پاس حاضر کیا جائے. یعنی جس کا علاج کیا اسی وقت میرے پاس حاضر کیا جائے اسے. جب وہ شخص حضرت تعالیٰ کے پاس حاضر ہوا تو اس نے پوچھا، کیا تو نے اس سال رینڈ کی جڑ سے علاج کروایا؟ اس نے جواب دیا، ہاں جی کروایا. تو حضرت تعالیٰ نے پوچھا، یہ جڑ کون لے کر آیا تھا؟ یعنی جو رینڈ کی جڑ تھی جس سے آپ کا علاج ہوا ہے، وہ جڑ کون آپ کے پاس لے کر آیا تھا؟ اس نے جواب دیا اس بندے نے کہ میرا فلاں خادم، یعنی فلاں میرا نوکر جو تھا وہ لے کر آیا تھا. تو اب خادم کو تب لے گیا گیا. اب وہ حضرت تعالیٰ نے خادم کو حاضر کروایا اور وہ خادم آ گیا. جب آ گیا تو حضرت تعالیٰ نے خادم سے پوچھا، خادم سے مخاطب ہوا، حضرت تعالیٰ تو رینڈ کی جڑ کہاں سے لایا تھا؟ اس نے اس حکیم سے پوچھا کہ تو رینڈ کی جڑ کہاں سے لایا تھا جس کا تو نے اس بندے کا علاج کیا تھا جس سے؟ خادم نے جواب دیا، جی فلاں جگہ سے وہ رینڈ کھڑا ہے، وہیں سے اس کی جڑ میں لے کے آیا تھا. خادم نے تو حضرت تعالیٰ نے کہا، اذهب بهذا معك فآرہ المکان الذی آخذت من. اس خراسانی کو اپنے ساتھ لے جاؤ. تو حضرت تعالیٰ نے کہا، اس خراسانی کو، اس بندے کو ساتھ لے جا اور وہ جگہ دکھا جہاں سے تو نے وہ جڑ نکالی تھی. تو خادم خراسانی تاجر کو اپنے ساتھ لے گیا اور وہ درخت دکھلایا. اس نے دکھایا کہ یہی درخت ہے جس کی جڑ میں نے نکالی تھی. تو خراسانی وہ درخت فوراً اس نے پہچان لیا. جو بندہ تھا جس کے وہ پیسے گم ہوئے تھے، اس نے فوراً وہ درخت پہچان لیا جہاں اس نے پیسے دبائے تھے، اور کہنے لگا کہ یہی وہ درخت ہے، یہی وہ درخت ہے جہاں میں نے 1000 دینار چھپا رکھے تھے. جب یہ حضرت تعالیٰ کے پاس واپس آئے، اس خادم سے کہا، ہلما بالمالی، چلو اس کا مال واپس کرو. تو حضرت تعالیٰ سمجھ گیا کہ یہ بندہ جڑ لے کے آیا، یہ حکیم، تو اسی کو پیسے ملے ہیں، اس بندے کے اسی کے پاس ہیں پیسے. اس نے کہا، چلو اس کے پیسے واپس کرو. تو خادم پسو پشت کرنے لگا، پسو پیش نہیں لے تو لال کرنے لگا، ہیلے بہانے کرنے لگا. حضرت تعالیٰ نے مال واپس نہ کرنے کی صورت میں اسے سخت سزا کی دھمکی دی. جب اس نے بہانے لگانے شروع کر دیے نا کہ میں نے نہیں نکالے، یہ ہے وہ، میں تو جڑ لے کے گیا تھا، ایسے باتیں فضول کرنے لگا. تو حضرت تعالیٰ نے سخت لہجے میں کہا، تمہیں سزا ملے گی اگر سچ نہ بولے تو، اگر پیسے اس کے واپس نہ کیے تو تیرے پاس ہی پیسے، تو نے پیسے نکالے ہیں، کیونکہ اس نے ادھر ہی دبائے تھے، تو نے جڑ نکالی تو ساتھ ہی پیسے ہوں گے، ساتھ ہی پیسے تھے، آپ لے کر چلے گئے، تو اب کیوں نہیں مار رہے ہو؟ تمہیں سخت سے سخت میں سزا دوں گا. جب یہ دھمکی اس نے سنی تو وہ تیزی سے اپنے گھر گیا. جب بھاگا اپنے گھر گیا اور 1000 دینار لا کر خراسانی تاجر کے حوالے کر دیے. یعنی پھر وہ گھر بھی چلا گیا، پیسے بھی اس نے رکھے تھے، گھر پیسے لا کے دے تھے، لیکن وہ چور تھا، جھوٹا تھا. یہ دیکھیں، یہ دودھ دیشی یہ ہوتی ہے دودھ دیشی. اس دودھ دیشی یعنی اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی، اسے دودھ دیشی کہتے ہیں کہ اپنے غور و فکر سے حساب لگا لینا مقدمے کا، یہ کیسے حل ہوگا، اللہ تعالیٰ پھر اس کے ذہن میں بندے کے ڈال دیتا چیزیں.
تو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور ابھی تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، اور اسے ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیں، اور آل پر بیل کو آل پر دبا کر اسے شیئر کر دیں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔